السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال میں بہت سے مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو پینل میں ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے عارف چودھری صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا۔ ساتھ ہی موجود ہیں محمود اجاز بٹ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم جی جوئی صاحب، میں گفتگو کا آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہارڈ ایشو ہے آج کل سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے، امان مزاری کا اور ہمارے جو ہائی کورٹ کے ہیں جسٹس صاحب ان کا چل رہا ہے، تو یہ کیا جو چیزیں چل رہی ہیں خبریں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ رضوان صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے ان حالات میں، مشکل حالات میں آپ نے یہ کام شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اب بات جو آپ نے سوال فرمایا ہے اس میں بات یہ ہے کہ یہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے نا تو کہا یہ گیا تھا کہ بیسیکلی جی آئینی ترمیم اس لیے آ رہی ہے کہ اس میں بہت ساری خوبیاں بیان کی گئی تھیں، اور یہ کہ جوڈیشری انڈیپینڈنس اس کی جو ہے وہ ہم انشور کرنا چاہتے ہیں، ورک لوڈ جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد یہ نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے ججز لائے جائیں جو بالکل تھانے دار اور ان میں کوئی تھوڑا سا فرق ہو۔ اور تھانے دار کو وہ اتنا علم نہیں ہوتا، وہ ذرا تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوں، لیکن ان کا رویہ وہی ہو کہ انہیں حکم پیچھے سے آنا ہے اور انہوں نے کام وہی کرنا ہے جو ان سے کام لینے والے چاہ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک جگہ سے شروع ہو کے آپ دیکھ لیں کہ آپ چاہے چلے جائیں وہ جو آپ کا آئینی بینچ بنا ہے، اس آئینی بینچ میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب تک کوئی ایک ایسا کیس نہیں ہے جس میں کسی مظلوم کو، کسی پیٹیشنر کو کوئی ریلیف ملا ہو، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ اس طرح کیا جائے۔ اور اس کے بعد آپ اندازہ دوسرا کریں کہ ایسے ججز، یہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، یہ 15ویں نمبر پہ تھے سینیارٹی میں، سب سے نیچے تھے۔ ان کو چنا گیا، اور ان کے بارے میں آپ کو ایک خاص بات میں عرض کر دوں، شاید کچھ لوگ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ملتان میں انہوں نے عدالت میں بیٹھے ہوئے ایک یعنی وکیل کے بارے میں انہیں الو کا پٹھا کہا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ان کے خلاف پوری یعنی سب وکلاء نے بند کر دیا کام، احتجاج ہوا، ہڑتال ہوئی، اور پھر یہ تھا انہوں نے کہا جی انہیں ملتان ہائی کورٹ کے جج تھے، نہیں ملتان میں نہ لگایا جائے، تو یہ جناب پھر وہاں سے انہیں واپس بھیجا گیا۔ تو چن کے انہوں نے، یعنی اسی طرح آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بیوروکریٹس لگائے گئے ہیں جن کے خلاف کرپشن کے زیادہ چارجز ہوتے ہیں، ان کو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جناب وہ آپ کے کام آئیں گے۔ اب آپ ذرا اس واقعے کے بارے میں غور کریں۔ جج صاحب جو ہے وہ عدالت میں بیٹھ کے جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں، اور بھلے جو ظاہر ہے کہ انہوں نے فیصلے میرٹ سے ہٹ کے کرنے ہیں تو کریں، لیکن یہ جو زبان درازی ہے، جس طرح کا کہ لفظ انہوں نے استعمال کیے، سب سے پہلی بات تو رضوان صاحب میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ کوئی جج عدالت میں بیٹھا ہوا نہ باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کی بیٹی ہے۔ اچھا، جو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ میری بیٹیوں کی طرح، اس طرح کی کوئی چیزیں چل رہی ہیں، اسی پہ بات کر یہ ہوا، وہ کہتے ہیں نا عذر گناہ بدتر از گناہ است۔ جب آپ ایک جرم کر لیتے ہیں نا، پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ دیتے ہوئے اور زیادہ پھنس جاتے ہیں۔ مسئلہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ لفظ نہیں استعمال کیے گئے عدالت میں، جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں ایمان مزاری کے لیے، وہ ان کے خاوند کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ آپ چٹھا صاحب انہیں سمجھا لیں، اسے سمجھا لیں کہ یہ اگر میں نے اس کو پکڑ لیا نا، آپ اسے پکڑ کے باہر لے جائیں، اگر میں نے اسے پکڑ لیا نا، اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے زیادہ سیکسسٹ یعنی اور اس طرح کے ڈسکریمنیٹری جو یعنی ڈیروگیٹری اور اس طرح کے ریمارکس جس میں بہت کچھ ان کے خلاف اب آئے گا اور پوری دنیا میں آئے گا، کہ ایک جج جو ہے وہ بیٹھا ہوا عدالت کی کرسی پہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے انہیں لے جائے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ یعنی مالک ہیں اس کے؟ بھائی ملازم ہے آپ چیف جسٹس کے طور پر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک مظلوم کی آواز دے کر آپ کے پاس ایک ایڈوکیٹ آئی ہے، وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، نہ وہ کسی طور پر بھی آپ کی ماتحت ہے، وہ آفیسر آف دی کورٹ ہے، اور اس کا احترام آپ پہ لازم ہے۔ آپ نے اسے اسی طرح عزت دینی ہے جس طرح آفیسر آف دی کورٹ کو دی جاتی ہے۔ اگر اس نے کوئی جملے بولے ہیں باہر آپ کو ناگوار گزرے ہیں
تو اس کے لیے آپ کسی کو بھی تیار کریں اور بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو ٹاؤٹ ہیں، وہ آپ کو آ کے ان کے خلاف آ کے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیں. اور توہین عدالت اگر واقعی وہ کر رہی ہیں تو اس کے لیے پھر ان کو نوٹس دیں. انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجھے شوکار نوٹس دیں، آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی نارمز کے خلاف ہے. پوری دنیا میں کہیں یہ تصور نہیں، اور پاکستان میں بھی اس سے پہلے اس طرح کے الفاظ اس منصب سے کبھی نہیں آئے تھے. اب میں تو یہ چاہوں گا کہ باریں اب کھڑی ہو جائے، اور باریں کھڑی ہوئی ہے کافی حد تک، سوائے ہمارے بار اسلام آباد کے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو مرضی ہوتا رہے، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے ایک پریزیڈنٹ منتخب کیا، وہ پریزیڈنٹ جو تھا اسے انہوں نے لے لیا، خرید دیا، اور اس کے بعد اس سے جو وہ چاہے وہ بیان دلوا رہے ہیں. اور اسی طرح لیکن اس کے باوجود ان کی خاموشی سے یا ان کے ایکویز کرنے سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ رک جائے گی بات. اب اور ایک میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں نا، یہ سیفٹی والو کا رول پلے کرتی ہیں. جب آپ کے سیفٹی والو ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو یہ پتا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا، تو پھر نیپال جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں. صاحب میرا یہی سوال ہے کہ عدالتوں عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ نیکسٹ سوال میرا یہی ہوگا. محمود اعجاز بٹ صاحب، جس طرح چوئی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچ بنا ہے اس سے آج تک ریلیف نہیں ملا. یہ بڑی بات ہے کیونکہ ایک بڑا بریکنگ ہے بھی، آج تک کسی کو ریلیف نہیں ملا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی رضوان، بالکل چوئس صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بالکل میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں اس چیز کو کہ جب سے یہ 26ویں آئینی جو ترمیم کے بعد کا جو سینیریو ہے، جو فیز ہے سارا، اب جو بھی لوگ ان ججز کے پاس جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی پٹیشن میں جا رہے ہیں، اپیل میں جا رہے ہیں، وہ اپنی داد رسی کے لیے لوگ جاتے ہیں. وہ چاہے کوئی پولیٹیکل ایشو ہو، چاہے وہ کوئی نان پولیٹیکل ایشو ہو، چاہے وہ کوئی زمینوں کا مسئلہ ہو، وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہو، وہ کسی بھی قسم کی لبرٹی اور فریڈم کا مسئلہ ہو، وہ فریڈم آف سپیچ ہو، وہ فریڈم آف موومنٹ ہو، وہ فریڈم آف ایکشن ہو. تو دیکھیں عدالتوں کا کام یہ ہے کہ جو بھی سائل ان کے پاس آئے، ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ریلیشن شپ، ریگارڈلیس آف دیئر کریڈ، ڈوگما، ذات پات کے، ایک جج کے منصب کو یا عدالت کو یہ زیب یہی دیتا ہے کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے. جج جو ہے وہ بک آف لا کے ماتحت ہوتا ہے، وہ بک آف لا پہ عمل کرتا ہے، وہ کسی کی ذات، کسی کی شکل کا ریفرنس نہیں دے سکتا. تو لہٰذا یہ بڑا ہی عجیب و غریب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ سبکی ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی اس چیز کی کہ اتنی اعلیٰ اور اتنی فاضل عدالت کے جو جج ہیں، جب وہ اپنے منصب سے نیچے آ کے ایسی چیز کریں گے تو اس میں ریلیف تو نہیں ملے گا نا. تو ریلیف اگر یہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکچولی جو گورنمنٹ کی فارمولیشن ہے اس سارے لیجسلیشن سسٹم کے اندر، اس میں جو چیزیں بھی جو سکم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اس کو کچھ چیزیں دیکھیں نہیں ریورس کرنی پڑیں گی دوبارہ. اگر ان کو کوئی ترمیم لانی پڑتی ہے یا اسی میں کوئی امینڈمنٹ لانی پڑتی ہے، اور امپاور کریں آفیسر آف جو کورٹ ہے، جو لائرز ہیں، اور جو دیکھیں جو ایپلیکنٹ ہے جو جاتا ہے وہاں داد رسی کے لیے، اس کو بھی تو امپاور کریں. صرف آپ نے ججز کو امپاور کر دیا، بھئی ان کو بھی تو کریں، وہ اپنی بات پوری بتا سکیں. جی بالکل. چوئی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ آج کل انصاف جو ہے وہ جاتا ہے جب انصاف ملتا نہیں ہے، تو عوام کا اعتماد جو ہے کیسے بحال ہو سکے گا؟ دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات عرض کروں کہ یہ عوام کا اعتماد اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اس طرح کی گئی ترامیم، جس طرح کی یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ واپس نہ لی جائے. یہ وہ ریمیڈیل سلوشن ہے جو فوری طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کہاں سے بات چلی تھی؟ ساری جنگ تو یہ تھی کہ آپ نے جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور وہ انڈیپینڈنٹ کرتے کرتے ہم نے جوڈیشری کو اپنا غلام جوڈیشری بنا دیا ہے، اور وہ جوڈیشری جو ہے اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی. دیکھیں میں بنیادی بات آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جب کسی شخص کو میرٹ پہ لائیں گے تو وہ میرٹ پہ فیصلے کرے گا. آپ جس طرح کے لوگ لائیں گے، اگر آپ دیکھو نا آپ نے معیار یہ بنا لیا ہے کہ میرٹ سے ہٹ کے فیصلے کرنے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ لوگوں یہ توقع نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں لوگوں کو عدالت سے انصاف ملے. سب سے پہلے جو سینئر موسٹ ججز تھے، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ اور منیب اختر صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟
یعنی وہ لوگ تھے جن کے فیصلے آپ نے یعنی دونوں طرف تھے، یعنی موجودہ جو مقتدر ہے اس کے حق میں بھی تھے، اس کے خلاف بھی تھے. تو آپ نے سب سے پہلے تو انہیں فارغ کیا، پھر اس کے بعد چیف جسٹس کا منصب جو تھا اسے آپ نے اس سطح پہ ریڈیوس کر دیا کہ اب چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سوائے اس کے کہ جناب جا کے یہ ٹھیک کروائے، لیٹرینیں ٹھیک کروائے یا اس کے اندر کنسٹرکشن، اتنا وقت ہے چیف جسٹس کے پاس غیر ضروری کاموں کے لیے جو بنیادی طور پر رجسٹرار کے کام ہے کہ رجسٹرار جو ہے وہ ساری یہ چیزیں لک آفٹر کر سکتا ہے. چیف جسٹس صاحب اتنے فارغ ہے، کبھی وہ بار روم میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ کہیں چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی اس وقت انہوں نے وہ جا کے وہ ہارس پہ کیا وہ کرتے ہیں پتہ نہیں، پولو کھیلنی ہے یا کیا کرنا ہے. یعنی ان کا اپنا ایک یعنی لائف سٹائل جو انہیں میسر آ گیا ہے، اس کو وہ اپنے لیے زندگی کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں. وہ سب کچھ بھول گئے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر آپ کو اس لیے فراہم کی جاتی ہیں کہ آپ سوسائٹی کے اندر بیلنس، نیوٹریلٹی اور ایک سیمبلنس کے آپ امین ہوتے ہیں. آپ نے سوسائٹی کو متوازن رکھنا ہوتا ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ دنیا میں ہم بھول رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ ذرا غور کریں اس پہ، سب لوگوں کو پتہ ہے اس کا کہ انقلاب سب سے پہلے بنگلہ دیش میں آیا، اس سے پہلے سری لنکا میں آیا، پھر بنگلہ دیش میں آیا، پھر نیپال میں آیا. آپ ان سب لوگوں کی ایک یعنی اب ایک حیت بدل گئی انقلاب کی. جو لوگ کہتے ہیں نا، یہاں کئی لوگ بیٹھ کے وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اب یہاں پاکستان میں انقلاب نہیں آ سکتا، وہ جی ان کے کیڈر نہیں ہے، قیادت بکھی ہوئی ہے. بھائی یہ سارے انقلاب جو ہیں یہ کسی قیادت کی وجہ سے تو نہیں آئے، کوئی لیڈ تو نہیں کر رہا تھا، کوئی لیڈر تو نہیں تھا. آپ تقریر سنیں اس نوجوان کی جس نے نیپالی نوجوان نے تقریر کی، اس نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے نیپال، اور اس نیپال میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، مجھے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، سارے وسائل جو ہے وہ اشرافیہ نے کھا لیے ہیں، اور اگر میں نہیں اٹھوں گا تو اور کون اٹھے گا. یہ آواز تھی جس کو سب لوگوں نے لبیک کہا، اور یہی چیزیں ساری اب سب اشرافیہ کو ہمارے ملک میں جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے انہیں سمجھنا چاہیے کہ اب صورتحال آپ نے کیا بنا دی. بلوچستان کو آپ نے متحد کر دیا. یعنی کبھی ان کی آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی کہ بلوچستان میں جب پہیا جام ہڑتال ہوئی ہے تو ایک جو تھا نا کوئی موومنٹ نہیں ہوئی، پورے کا پورا بلوچستان بند تھا. بلوچستان کے ساتھ آپ نے خیبر پختونخوا کو اکٹھا کر دیا. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر وہ جنگ جو آپ کی ہونی چاہیے تھی پولیٹیکل اشرافیہ کے خلاف، وہ زیادہ تر ساری پنجاب کے خلاف ڈائیورٹ ہو رہی ہے. اور آپ اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کے خلاف جنگ کا مطلب جو ہے فیڈریشن کو بہت بڑا نقصان. اور یہ بالکل نہ بھولیں کہ آپ کے یہ تمام طریقے جو آپ آزما رہے ہیں تشدد کے ساتھ لوگوں کو دبا لیں، پوری دنیا میں ناکام ہوئے ہیں. اور آج کا دور جو ہے اس میں یہ لوگوں کے پاس ایک آپ کے میڈیا موجود ہے، کوئی لڑکا نوجوان کھڑا ہو کر پوری دنیا میں اپنا میسج کنوے کر لیتا ہے. اور آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جبر اور ظلم اور پابندیاں آپ کا مجھے بتا دیں. میڈیا آپ کا ختم ہو گیا، عدالتیں آپ کی ختم ہو گئی، پارلیمنٹ آپ کی ختم ہو گئی. اب لوگوں کے پاس رستہ بچا کیا ہے؟ اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. اشرافیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اب یعنی ایک طرف آپ وسائل پہ قبضہ کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو میسج کنوے ہو رہا ہے کہ جناب ہمارے وسائل جو ہیں اس کو یہ کھا رہا. ایک اور بات میں ضروری عرض کروں، دو چیزیں جو بہت زیادہ سینسٹائز کرتی ہے بلوچستان اور کے پی کے لوگوں کو، وہ ہے ان کی غیرت، ان کا عورت پہ ہاتھ ڈالنا، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا کسی کو آپ قتل کرتے ہیں. آپ نے وہ دونوں کام کر دیے. سب سے پہلے ان عورت پہ ہاتھ ڈالا اور اس سے جنگ شروع ہوئی، پھر آپ نے ان کا اکبر خان بگٹی مار دیا. پھر اس کے بعد ان کے باپ جو تھے، اب آپ کے سامنے یہ جو جتنی لڑکیاں نہتی نکلتی ہے یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے باپ آپ نے آج تک ان کی لاشیں، کئی کی لاشیں برباد کر کے خراب کر کے آپ نے پھینکی. کئی کا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ کیا ہوا. باپ اور بھائی جس کا مر جائے اس کے بعد اس کے لیے دنیا برباد ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے لوگ جو ہے پھر then they come to revolution. چوہے صاحب اس کا حل کی طرف آئیں گے. محمود اجاد بٹ صاحب، جس طرح چوہے صاحب نے بلوچستان اور کے پی کے کی بات کی،
اس کا حل کیا ہے؟ یہ سب کو ساتھ بٹھانا، اس کا حل، کیونکہ آپ نے کافی اس پہ نظر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں رضوان، بات یہ ہے کہ حل تو بڑا سیدھا بھی ہے اور حل اتنا سیدھا بھی نہیں۔ اگر اس حل کو وقت پر نہ کیا جائے تو وہ حل جو ہے بڑا کمپلیکس سیٹ آف ایکشن مانگتا ہے۔ تو ریاست کے پاس اس کے بڑے مواقع آئے کہ ریاست کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس کو ریزالو کرتی اس مسئلے پہ۔ دیکھیں آج سے 20 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو اگر میں کہتا ہوں کہ 1000 لوگ افیکٹی تھے اس کے، افیکٹڈ تھے اس مسئلے سے، آج وہی 1000 ملٹی پلائی ہو کے وہ 20 لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں 1000 لوگوں کو اوور کم کرنا یا ان کو بہتر کرنا بہتر ہے یا کہ 20 لاکھ لوگوں کو بہتر ہے؟ تو ریاست نے کیا کیا کہ ڈیلے، جسٹس میں بھی ڈیلے، فیصلوں میں ڈیلے، اور پھر اپنی ذاتی ایگو، ہمارے کچھ جو ایک بیوروکریٹس ہیں یا جو ہمارے جو کہہ لیں کہ مارشل جو رجحان رکھتے ہوئے بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ہم اقتدار میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بندوق ہے یا ہمارے پاس ڈنڈا ہے، جس کو مرضی ہانک لیں ہم۔ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ حل اس کا یہی ہے کہ آپ اکراس دی بورڈ میرٹ پہ سب اپنے سٹیک ہولڈرز کو اپنے سامنے بٹھائیں، ان کے پاس جائیں، بلکہ اچھا محمود ان کے جو رائٹس ہیں انہیں دیں، جو اپنی ڈیوٹیز ہیں آپ ادا کریں، خود ہی حل ہو جائے گا۔ محمود اجاز بٹ صاحب، جس طرح پارلیمنٹ میں ہم بلوچستان کو عہدہ دیا اور ہر آگے رکھا ان کو، کیا وہ جو ہیں وہ وہاں جاتے نہیں، عوام کے پاس جاتے نہیں، یہ مسائل کا حل؟ اب دیکھیں نا ساری چیزیں، یہ بڑی چپتی ہوئی بات ہے، لیکن اس فورم پہ میں بس تھوڑی سی سلائٹلی سا کہوں گا کہ آپ دیکھیں، آپ نے بلوچستان کی نمائندگی تو ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں بھی رکھی ہے، سینٹ میں بھی رکھی ہے، لیکن یہ لوگ سارا دن سارا سال تو اسلام آباد میں ہوتے ہیں، یہ اپنے علاقوں میں تو جاتے نہیں ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سردار صاحبان ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے ان کو کہ اپنی فیلڈ میں جائیں، اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے علاقوں کے لوگوں کو سرو کریں، تاکہ وہاں کے لوگوں میں جو ڈیپریویشن ہے، جو محرومی کا احساس ہے، وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنی بھڑاس نکالیں۔ وہ اپنا کیتھارسس کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں وہاں سے قافلے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ صحیح الیکٹورل پروسیس سے، کیونکہ یہ نہیں آئے ہوئے تو ان کو اس کا پاس۔ چوہدری صاحب، یہ جو حل ہے، مین سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر فنڈ بھی دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس کا بیسیکل جو وہاں تک وہ چیزیں پہنچتی نہیں۔ بھٹ صاحب نے ایک بہت بنیادی بات کی ہے، وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھئی آپ جب لوگوں کو اپنی مرضی سے چن کے لائیں گے، یعنی لوگوں کے نمائندے وہ نہیں ہوں گے، تو وہ ان ساری مراعات اور مفادات سے ہٹ کے سوچیں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں کون سا لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جو انوار کاکڑ تھا وہ کہاں کا نمائندہ تھا؟ یعنی آپ اسے لے کے آ گئے اور آپ نے کیئر ٹیکر اس کو بنا دیا۔ کم از کم کیئر ٹیکر کو ایسا ہونا چاہیے جو غیر جانبدار ہوتا، چونکہ اچھا پھر آپ کا جو یہ وزیر داخلہ ہے اس وقت، وہ مرکزی وزیر داخلہ، وہ کہاں سے آیا ہے؟ یعنی آپ نے وہ سارے کا سارا جو الیکٹرل پروسیس تھا پورے کے پورے ملک میں آپ نے برباد کر دیا۔ دنیا بھر میں آپ ڈیموکریسی جو ہے اس میں اگر آپ بلیو کریں، ٹوٹلی بلیو کریں، تو پھر چیزیں اتنی نہیں بگڑتی ہیں، اور اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی رائے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ ہم سارے جو مرضی کرتے رہیں، جب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ان لوگوں کے جو سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں جب یہ نتیجہ نظر نہیں آتا کہ اس طاقت کو جب لوگ آ کے چیلنج کرتے ہیں، تو ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بھاگنے کی بھی گنجائش نہیں بچتی، اور یعنی آپ کو ہیلی کاپٹر بھی میسر نہیں آتے، اور آپ کی اشرافیہ جو ہے وہ دم دبا کے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، تو لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں بلوچستان میں آپ نے کون سی لوگوں کی نمائندگی دی ہے؟ کہاں کس جگہ؟ یعنی جو لوگوں کے صحیح منتخب نمائندے تھے ان کو آپ نے اقتدار میں آپ لائے نہیں۔ اور بلکہ آپ کو اور عرض کر دوں، یہ جتنے ہمارے ساتھ یہ جو صوبے ہیں، ایون گلگت بلتستان صوبہ تو کا درجہ تو نہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ کیسز اس کے کرنے کا اتفاق ہوا ہے پولیٹیکل کیسز، جن کا اب انجام میں سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت کے آنے کے بعد جو ہو رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح۔ تو یہ سلسلہ پچھلے چیف جسٹس سے ہی شروع ہو گیا تھا، ان کی بددلی کا سارا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کے آپ نے کوٹے رکھے ہوئے ہیں، ان کو اس کوٹے کے مطابق بھی ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ملتی۔ آپ وہاں کی سپریم جوڈیشل کونسل کا چیف جسٹس وہاں سے دے کے آتے ہیں
پنجاب سے جس نے آپ کو ریلیف دیا تھا کہ حمزہ شہباز جو تھے وہ ان کے وہاں جا کے انہیں پکڑنے کے لیے نیب پہنچی تو اس نے اتوار کو عدالت لگا دی. اب آپ نے اس کو انعام کے طور پر چیف جج لگا دیا ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے مسلم لیگ کے جو آپ کے بالکل حاشیہ نشین تھے ان کو چیف جج لگاتے رہے ہیں. پھر ان کے سروسز میں جو کوٹے ہیں وہ انہیں نہیں مل رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب محرومی آپ اس حد تک بڑھا دیں اور آخر میں آ کے اوپر سے آپ نے یہ جلتی پہ تیل کا کام کر دیا ہے کہ جناب ہم گلگت بلتستان اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم پاکستان کا قرضہ یعنی اتارنے کے لیے استعمال کریں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا یہ استعمال کیا ہے, ہمارے وسائل آپ نے ہمیں دیا کیا تھا. یعنی یا تو ہمارے اوپر یہ خرچ ہوئے, یعنی آپ ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم ضرور بنائیں گے. اس وقت بھی یہ بات میں نے بڑے فورم پہ کہی تھی کہ یہ گھاس جنہیں سوکھی مل رہی ہے نا, ہری گھاس, انہیں سوکھی بھی نہیں ملے گی. اور اوپر والے جو ہے وہ صرف یہی کہتے رہیں گے جی ہم گھاس کھا لیں گے, لیکن وہ ان کے للے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کی یہ حالت جو ہے اس وقت یہ متحمل ہو سکتی ہے کہ آپ اتنی بڑی فوج ظفر موج پوری دنیا میں لے کے پھریں, کئی جاپان میں لے کے جا رہے ہیں, کئی قطر میں لے کے جا رہے ہیں. آپ یعنی اپنے وسائل کا بے دریغ استعمال اور اربوں خربوں کی آپ کرپشن ان دنوں میں بھی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو پاکستان کا درد بھی بہت ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ درد ہو کہ وہ یہ ملک جل رہا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کا مینڈیٹ واپس کرے. جو منتخب نمائندے ہیں جن کا حق ہے انہیں حکومت کا حق دیا جائے, اور اس کے بعد پھر ان سے توقع کی جائے کہ وہ پراپرلی لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھیں. آپ دیکھیں نا جب بھی یہ الیکٹ ہوئے تھے پہلے آپ کے موجودہ صدر, انہوں جا کے معافی مانگی تھی. بھائی لفظی طور پر معافی مانگنے سے نہیں ہے. میں آج بھی کسی کی گفتگو سن رہا تھا اور مجھے علم بھی ہے بلوچستان میں حالات آج بھی وہی ہے جو آج سے 40 سال پہلے تھے یا 50 سال پہلے تھے. نہ وہاں سڑکیں ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ وہاں تعلیم ہے, نہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ہیں. آپ ان حالات میں لوگوں کو رکھ کے اوپر سے آپ ان کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیا ممکن ہے تم ہی کہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کا تو یہ ہوتا ہے کہ شور ہے زیر زمین, چشمہ ابلتا کیوں نہیں, بول اے خاک وطن پانی نکلتا کیوں نہیں. یہ پانی نکلنے کا انتظار ہے. بار صاحب جس طرح بڑی بریفلی یہ چیزیں کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی حالیہ جو کیس چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے, اس کے علاوہ جو صورتحال ہے اور حکومت کا بھی رویہ اور حکومت کا یہ کہنا ہے یہ کیس جو پروسیس ہیں یہ سارے آئینی ہیں اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں. تو ہم نے بریک پہ جانا ہے ناظرین, بریک کے بعد آتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں.